ویلکم بیک ناظرین. اچھا آپ دونوں بتائیے, ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو ایشوز کی آپ نشاندہی کریں, پارلیمنٹ یہی ہے, سسٹم ہے یہ, اسی سے بات آگے بڑھے گی. آپ لوگ کوئی مڈ ٹرم الیکشنز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس وقت؟ میں مڈ ٹرم پہ ایک سیکنڈ بتا دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بھی جو بات ہو رہی ہے نا, دیکھیں کچھ لوگوں کو انکم ہوتی ہے اس پہ انکم ٹیکس دیتے ہیں یا کمپنیز دیتی ہیں, لیکن کچھ لوگ کے ایسٹس اتنے زیادہ ہیں, پلیز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جیسے میاں صاحب کے ہیں, کسی کے بھی ہوں, جیسے جنرل مشرف اور شوکت عزیز نے اپنی آپ کو بچانے کے لیے اس ملک میں ویل ٹیکس ختم کیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ آج وہ اگر رہتا تو کم از کم جن کی آمدنی نہیں ہے, جن کو ایسٹس ہیں وراثت میں ملیں یا جیسے بھی ہیں, اس پہ تو وہ ٹیکس دیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے پبلکلی یہ جب میں فائنانس منسٹر تھا اور بجٹ آنے میں صرف 1.5 مہینہ تھا, 11 مئی کو میں نے نیشنل لائبریری میں یہ اناؤنس کیا تھا کہ کیپٹل گینز پہ, آپ کے ویلتھ کے اوپر, اس پہ ان کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, اور جب تک یہ ہم نہیں کریں گے یہ 9%. اچھا یہ بتائیں پھر واپس اس پہ آتے ہیں, مڈ ٹرم پہ آ گیا, کیونکہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے یہ کہا, یہ آصف صاحب نے بھی کہا, خواجہ آصف صاحب نے بھی, کہ جی اگر یہ اسی طرح کے طور طریقے رہے تو پھر مڈ ٹرم الیکشنز ہونے چاہیے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اپنا ٹرم پورا کرے, لیکن اس کے ساتھ کچھ پرووائزرز ہیں. کیا ہے؟ گڈ گورننس, ٹرانسپیرنسی, کرپشن فری, یہ ساری چیزیں جو عمران کہہ رہے ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے. دوسرا, جتنی آئینی ترامیم اور جو کام ہونے والے ہونے چاہیے. اگر ہماری بیسٹ وشز کے باوجود, نیک تمناؤں کے باوجود کہ جی یہ اپنا ٹینیور پورا کریں, اگر کوئی حکومت نہیں کرتی تو یہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. یو کے میں کئی دفعہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے جا کے وہ کوئن کو کہہ دیجیے اب ہم ڈیزالو کر کے نئے الیکشن کروائیں. تو اگر حکومت اپنے ہی کاموں کے بوجھ میں اتنا دب جائے کہ مڈ ٹرم الیکشن بالکل ناگزیر ہو جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ عمران, مڈ ٹرم الیکشن کسی چیز کا علاج تو نہیں ہے, پھر یہ لوگوں نے آنا ہے, پھر الیکشن ہونا ہے. اس وقت آپ کی پارٹی نے تو پنجاب میں بائی الیکشنز نہیں ہونے دیے کہ صورتحال ایسی ہے ملک کی. نہیں تو سیکیورٹی تو پھر اس وقت پورے ملک میں ایسی ہے. ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ ایسے حالات اپنے لیے پیدا خدا نہ خاصا کر لے تو پھر اس کا تو اور کوئی سولوشن کوئی نہیں ہوتا. دیکھیے نسیم, ہمیں بالکل مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے. اور اس لیے جانا چاہیے کہ یہ کوئی آپ کو جب الیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کوئی بادشاہ تو نہیں آپ کو کوئی بنا دیتا. آپ الیکٹ ہوتے ہیں, آپ عوام کے پاس ایک مینیفیسٹو لے کے جاتے ہیں کہ عوام سے وعدے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ چیزیں کریں گے, اس کی وجہ سے عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے. اس لیے تو نہیں آپ کو ووٹ دیتی کہ جناب آپ ایک دفعہ بادشاہ بن جائیں اور اس کے بعد آپ چوری کریں, ڈاکے ماریں, ملک کا بیڑا غرق کریں, غلام بنا دیں. تو یہ ایک ٹو وے کانٹریکٹ ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آج اگر اور میں بائی دی وے میری تنقید کرتا رہتا ہوں پی ایم ایل این کا, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپوزیشن جس طرح دینی چاہیے تھی یہ اس لیے نہیں دیتے اس خوف سے کہ جی سسٹم ڈی سٹیبلائز نہ ہو جائے. میں ان کو میں بار بار میری تنقید اس کی یہ ہے کہ سسٹم تب ڈی سٹیبلائز ہوگا پاکستان میں جب آپ تنقید نہیں کریں گے اور غلط چیزیں ہوتی جائیں گے, اور عوام کو ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت میں بجائے فرق نظر آنے کے وہ سمجھے کہ جمہوریت میں اور ان کے حالات بگڑ گئے ہیں اور آج بگڑ گئے ہیں. آپ مجھے کوئی چیز بتا دیں کہ مشرف کے دور سے آج بہتر ہے, کوئی مجھے پالیسی بتا دیں جو ڈیفرنٹ ہے. لیکن وہ ایک منٹ نسیم, یہ بات پوری دیکھیں, میں صرف میرا جو اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کر رہا ہوں. دیکھیں ہمیں اس وقت پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنا, پہلے تو ان کو آتے ساتھ ہی 17th امینڈمنٹ کو ختم کر کے اس میں سے جو اچھی چیزیں تھیں وہ کنسنسس سے واپس اڈاپٹ کر لیتے. پہلے تو ان کو یہ ڈیموکریسی, یہ جو تیتر اور بٹیر کے اندر بیچ میں سسٹم ہے, ایک تو پہلے, اور اس کا پرابلم کیا ہوا کہ مینجمنٹ پرابلم آ گیا. اتھارٹی زرداری کے پاس, ذمہ داری پرائم منسٹر کے پاس, یہ سسٹم ادھر پرابلم آ گئے. پارلیمنٹ کے پاس, جب بھی پارلیمنٹ کا پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو نہیں ہے, پارلیمنٹ ایک. لیکن عمران ابھی کلوزنگ میں بس 2 منٹ ہے, میں ایک کمپلیٹ کر, میرا جو اصل پوائنٹ, ہمیں آگے کدھر چلنا چاہیے. ہمیں اب پارلیمنٹ کے اندر انڈیپینڈنٹ نیب بنانا چاہیے. اگر نیب مشرف نے غلط کیا تھا تو اس کی اصلاح کریں. ہمیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو جو مشرف نے غلطیاں کی تھیں, یعنی کہ انڈائریکٹ ناظم بنا دیے تھے ڈسٹرکٹ کے, وہ ختم کر کے نیچے تک پاور ڈیوالو کرنی چاہیے. ہمیں جو ججز آپ اپوائنٹ کریں گے ان کی انڈیپینڈنٹ ججز سلیکشن کمیٹی بنانی چاہیے تاکہ عمران جو باتیں کر رہے ہیں, عمران جو آپ باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ سب کی سب جو چیزیں ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ ہے اس کے تھرو ہو سکتی ہیں بشرطے کہ آپ کریں. ہم کہاں پیچھے رہے ہیں,
नहीं, आपने जब एनआरओ पे एक सख्त पोजीशन ली है तो एक्शन हुआ है ना? क्या हमने जजों पे सख्त पोजीशन ली थी? नहीं, लेकिन अब जो सिलेक्शन है जजेस की, ये क्रूशियल है। क्या हमने डार साहब, जजेस अगर आपने सही अब सिलेक्ट ना किया तो सारी जद्दोजहद ज़ाया हो जाएगी। हम क्यों कहते हैं कि सीओडी पे अमल करें? उसका आर्टिकल 3 बिल्कुल शफाफ निजाम देते हैं आपको कि पार्लियामेंट्री हियरिंग तक उसमें मौजूद है। आप लोगों को ज्यादा मुतहर्रिक हो नहीं रहा डार साहब, जजेस गलत उस तरह नहीं हो रहा है। हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। अगर लेकिन होगी, अब देखिए अपना रोल हम पूरा अदा कर रहे हैं। प्रोग्राम की क्लोजिंग हमें करनी है, लेकिन लॉ कमेटी के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं, नैब के बदले में जो लॉ आ रहा है गवर्नमेंट का, जो गिलानी साहब ने फरमाया कि हम इसको वापस कर रहे हैं। उन्होंने कहा 3 साल के बाद आप अकाउंटेबिलिटी पीएमएलएन की ऑब्जेक्शन है सारी। 3 दफा आते आते हमने उसको वापस, हमका हमें नहीं चाहिए। हमने कहा हम स्ट्रॉन्ग लॉ लाना चाहते हैं जिसमें अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। तो मैं समझता हूँ कि जो अपनी स्ट्रेंथ के अंदर रह के जो हमारा रोल है, हम रोल अदा कर रहे हैं और ये करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। सिस्टम है, इसी से और ये बल्कि ताकत आएगी, आपकी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन सिस्टम को ताकतवर। बहुत शुक्रिया, हमें इधर ही खत्म करना होगा। नाजरीन, आज का प्रोग्राम हम इधर ही खत्म करते हैं। क्लियरली ये सिस्टम है, हमारे पास दस्तूर, हमारे पास है इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं। अब बात यह है कि पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में रह के अपना रोल कैसे अदा करते हैं और ख़ास तौर पे अपोजिशन किस तरीके से अपने आप को मुतहर्रिक करती है। और इस सारे किस्से में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का भी बहैसियत को चेयरपर्सन ऑफ द पार्टी और प्रेसिडेंट जो जितनी पावर्स हैं उनके पास बहुत अहम रोल है। आने वाले दिनों में किस तरफ ये सिस्टम जाता है, बहुत हद तक प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ही इसको डिटरमिन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब अब नजर आ रहा है कि वो ज्यादा ड्राइविंग सीट में आ गए हैं, लेकिन फिर भी ताकत इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट किस तरफ जाते हैं, किस सिमत जाते हैं। किबला दुरुस्त रखते हैं, जो पाकिस्तान का दस्तूर है उसको समझते हैं सुप्रीम, और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं। यानी इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।